الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر حقیقی وارث پیغمبر اسلام امام زمانہ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عظیم شخصیت کو مختلف طریقوں سے یاد کیا ہے، اس عظیم شخصیت کا ذکر کیا ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ خزانہ قدرت میں جو عظیم گوہر، جو عظیم شخصیت ہے، وہ آپ کا وجود ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کے نام کا تذکرہ کیا اور آپ کے مقام کا تذکرہ کیا ہے۔ The name of our messenger and the status of our messenger. نام کے ذکر کی بات جہاں تک آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ہمارے نبی کو قرآن مجید میں یاد کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ کئی نام قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے 6 نام معروف ہیں۔ آپ کو قرآن مجید میں محمد کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، آپ کو قرآن مجید میں احمد، عبداللہ، یاسین، نون اور طٰہٰ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ نام مختلف نام بتا رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت اللہ کی نگاہ میں عظیم ہے۔ نہ تنہا نام کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کچھ ایسی ایٹریبیوٹس اور خصوصیات کا ذکر کیا جو آپ کے لیے یونیک ہیں۔ آپ کو شاہد کہہ کر ذکر کیا ہے، آپ کو مبشر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا ہے، آپ نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی 2 صفتیں عطا کر کے ذکر کیا کہ اے رسول تم رؤوف بھی ہو اور تم رحیم بھی ہو۔ تمہارا کردار، تمہارا اخلاق اور تمہارے مینرز اتنے الہی ہیں، جس میں الہی رنگ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ تمہیں زیب دیتا ہے کہ اللہ تمہیں رؤوف کہہ کے پکارے اور اللہ تمہیں رحیم کہہ کر پکارے۔ اتنا ہی نہیں، اگر احترام کے عنوان سے دیکھا جائے آپ کے نام کو، اور ریسپیکٹ کے عنوان سے دیکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا ہے، اس سے الگ طریقے اور الگ انداز میں آپ کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر آپ کو نہیں پکارا ہے۔ حضرت آدم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہو۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، تم بہت باتیں کرتے ہو اپنے بیٹے کے بارے میں، بہت دعائیں کرتے ہو، بہت سوچتے ہو، گھبراؤ نہیں، وہ تم اہل میں سے نہیں ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نبی کا بیٹا کہلائے۔ تو اللہ نے خطاب کیا یا نوح کہہ کر۔ پھر حضرت موسیٰ کی بات آئی تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اگر یہ لکڑی اور یہ عصا اژدہے میں بدل رہا ہے، گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، اس کو اٹھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میریکل بنانے والا ہے۔ خطاب کیا اللہ نے یا موسیٰ کہہ کر، کبھی کہا یا نوح، یا آدم، یا موسیٰ۔ قرآن مجید میں اللہ نے کبھی نہیں کہا یا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ القاب سے یاد کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر۔ نام ذکر نہ کرنا، ڈائریکٹ خطاب نہ کرنا، پیغمبر اسلام کی ریسپیکٹ کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ میں اس کا نام لے کر اسے نہیں آواز دے رہا ہوں۔ تو اے صاحبان ایمان، اگر رسول کمرے میں ہو،
حجرے میں ہو، گھر میں ہو، آرام کر رہا ہو، تو تمہیں بھی حق نہیں ہے کہ رسول کا نام لے کر اسے آواز دو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جب دوست جس طرح ایک دوست کو بلاتے ہو، ایک رشتہ دار کو آواز دیتے ہو، اس طرح رسول کو آواز نہ دینا۔ رسول رسول اللہ ہیں، رسول خاتم النبیین ہیں، ان کی عزت، ان کی ریسپیکٹ کا خاص خیال کرنا۔ جہاں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا، نام کی عزت اور ان کے القاب کے ساتھ عزت دے کر یاد کیا، ہمیں سبق سکھایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کا نام لیا بھی ہے تو وہاں پر صرف آپ کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے لقب کو بھی یاد کیا ہے، آپ کے منصب کو بھی یاد کیا ہے۔ 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کا نام ذکر کیا ہے۔ میں نام اس آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے جس میں نام آپ کا ہو تو ایک صلوات کا حق بنتا ہے انشاءاللہ۔ پہلی آیت کریمہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہم صلی علی، بہت شکریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا، آپ کا نام ذکر کیا ہے، لیکن فوراً نام کے ساتھ ساتھ آپ کے رسول ہونے کا ذکر بھی کیا۔ یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ خاتم النبیین ہیں، یہ the seal of prophets ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد پھر کوئی نبی اور ان کے بعد پھر کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں آپ ہر زمانے کے لیے رسول ہیں، آپ ہر امت کے لیے رسول ہیں۔ للعالمین نذیرا، جہاں آپ رحمت للعالمین ہیں وہیں پر آپ ڈرانے والے اور لوگوں کو جگانے والے ہیں، تمام عالمین کے لیے، دی ورلڈز کے لیے۔ وکافتن للناس، آپ سب کے لیے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، بلیور ہو، ڈس بلیور ہو، سب کے لیے رسول ہیں، سب کے لیے نبی ہیں، چاہے لوگ ان کو مانیں یا نہ مانیں۔ ہر زمانے کے لیے آپ رسول ہیں اور ہر قوم اور ہر ملت کے لیے آپ نبی ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بعض کامنٹیٹر نے کہا خاتم النبیین یعنی کیا؟ اے رسول، آپ کے پاس ہر وہ صفت، ہر وہ خصوصیت، ہر وہ ایٹریبیوٹ موجود ہے جو تمام گزشتہ انبیاء میں موجود تھی۔ اگر سارے فضائل کو، سارے مناقب کو، سارے صفات کو، ایٹریبیوٹس کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، ایک باڈی بنائی جائے اور سوچا جائے بیٹھ کر اس باڈی کا نام کیا ہوگا، اس پیکر کا نام کیا ہوگا، اس پیکر کا نام ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعض کامنٹیٹر نے خاتم النبیین کا جو ترجمہ کیا، آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ آخری نبی نہیں ہے، آپ کے پاس صفات ہیں، آپ کے پاس ایٹریبیوٹس انبیاء، سارے انبیاء کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر آپ کائنات کے سب سے عظیم انسان ہیں، کسی بھی شخصیت کو آپ کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، کمپیریزن میں نہیں لایا جا سکتا۔ آپ خود خزانہ قدرت کے یگانہ گوہر ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کے منائق کیا ہیں۔ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل پر ایک نقطہ لگا دیا، فل اسٹاپ لگا دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کوئی آپ کے برابر فضائل و مناقب میں آپ کا ذکر آپ کے برابر نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام ذکر کیا مقام کے ساتھ، اسٹیٹس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صرف نام کہہ دینا کافی نہیں، کہو نام کہنا ہے تو اس کے ساتھ اسٹیٹس کا بھی ذکر کرو اور اس کے بعد مقام اور منصب کا بھی تذکرہ کرو۔ دوسری آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ اللہم صلی اللہ۔ جی آج کا دن ہے، آپ ہالیڈے انجوائے کر رہے ہیں تو کم از کم فرصت کے موقع پر صلوات کا ثواب بھی اور پیغمبر اسلام کا نام جب تک کانوں سے ٹکراتا رہے گا نا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور صلوات کا بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔
بڑا خوبصورت نام ہے نہیں؟ 2 مرتبہ ہمارے ہونٹ آپس میں گلے ملتے ہیں جب بعد نام محمد کا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ خوبصورت نام ہے۔ جنگ احد میں جب کسی نے یہ افواہ اڑائی، پروپیگنڈا کیا، یہ غلط خبر جو آج کل دی جاتی ہے نیوز چینلز میں، اسی طرح کی ایک بریکنگ نیوز اس وقت بھی چلی تھی، اور پتہ نہیں اس نیوز کا نام کیا تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان نے افواہ اڑائی تھی۔ جو غلط بات اور غلط نیوز اڑاتے ہیں نا، در حقیقت پروپیگنڈا شیطان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اس وقت بھی کسی نے خبر اڑا دی، پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے گئے، جنگ احد میں مارے گئے۔ جب کچھ لوگوں نے یہ خبر سنی کہ پیغمبر اسلام مارے گئے، تو ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو پھر ہم میدان میں رک کر کیا کریں؟ جان بچی، لاکھوں پائے، کچھ لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، اتنی دور بھاگ گئے تھے کہ لوٹ کر آنے میں 3 دن لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ سارا دین، یعنی ایک فرد پہ سارا دین ٹکتا نہیں ہے۔ ہاں، پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی ہے، اسلام پیغمبر اسلام نے پہنچایا ہے، دین پیغمبر اسلام نے پہنچایا ہے۔ ان کے چلے جانے سے کیا دین چلا جائے گا؟ ان کے چلے جانے سے کیا مذہب چلا جائے گا؟ ان کے چلے جانے سے انسانیت چلے جائے گی؟ ان کے کلمات تو ہیں، ان کے احادیث تو ہیں، ان کے روایات تو ہیں، ان کا میسیج تو ہے کہ ان کے موت کی خبر سن کر تم دوڑ پڑے اور اس وقت چلے گئے جو جاہلیت عرب میں لوگ چلے جاتے تھے؟ نہیں، تمہیں رکنا چاہیے تھا، رسول اسلام کے دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں، اگر تم دوڑ کر چلے بھی گئے، بھاگ بھی گئے، دین کا نقصان نہیں ہوتا ہے، دین کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دیندار پیدا ہوں گے، دین پر چلیں گے، دین کو بچائیں گے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو حق پر نہیں چلتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، حق کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک کمیونٹی نے حق کو قبول کر لیا ہے تو ایک کمیونٹی کے لیے میڈل ہے، نہ کہ حق کے لیے میڈل ہے۔ حق تو رہے گا، ایک کمیونٹی کے میڈل۔ اگر ایک کمیونٹی حق کو ایکسیپٹ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم پیدا کرے گا، دوسری کمیونٹی کو لے آئے گا، وہ حق قبول کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے اور اسوہ بنیں گے۔ چاہے ہم قبول کریں یا نہ کریں، حق رہے گا۔ وَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تم اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو ٹک جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ریزسٹنس دکھاتے ہیں، ان کو شکر گزار بندوں کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا۔ بہت بڑی نعمت ہے ایک رہبر کا ہونا، بہت بڑی نعمت ہے ایک رہبر کا میسیج قوم میں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو یاد کیا ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو یاد کیا، سورہ فتح آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، پیغمبر اسلام کو آپ کے ٹائٹل کے ساتھ، آپ کے سٹیٹس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا۔ کمپلیٹ پارٹ آف دا کلمہ ہے نہیں ہمارا محمد رسول اللہ۔ خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور یہ بھی بتایا رسول مقام ان کا بلند ہے، ان کا سٹیٹس ہائی ہے، لیکن تم جو ساتھ چلنے والے ہو تمہارے اندر بھی کچھ خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول کہہ دینا کافی نہیں ہے، رسول کو میسنجر مان لینا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم کمپینین ہیں، اگر ہم فالوور ہیں، اگر ہم لاور ہیں، تو کچھ ہمارے اندر بھی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک پولیٹیکل صفت ہو، اشداء علی الکفار، تمہیں سخت ہونا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو اسلام کے خلاف لڑتے ہیں، اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کیا، میں نیوٹرل ہوں، میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اگر رسول کے ساتھ چلنا ہو تو تمہیں رائٹ سائڈ کو سلیکٹ کرنا ہوگا اور رائٹ سائڈ پر کھڑے ہونا پڑے گا۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابل میں تمہیں سخت ہونا پڑے گا، شدید ہونا پڑے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ کفار کے مقابل میں شدید ہوں، میں واریر ہوں، میں مجاہد ہوں، میدان جنگ میں جاتا ہوں، لڑتا ہوں، میں جو چاہے گھر میں کروں گا، کمیونٹی میں کروں گا، نہیں۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، رحماء بینہم،
अपने दरमियान तुम्हें काइंड होना पड़ेगा, अपने दरमियान तुम्हें मेहरबान होना पड़ेगा। मैदान जंग में वही इंसान खड़ा हो सकता है जो अपनों के दरमियान मेहरबान होता है। जो यहाँ हम्बल होता है वो जाकर वहाँ पर शदीद होगा। अगर यहाँ हम्बल ना हो, आपस में लड़ने में ताकत दिखाए, तो फिर दुश्मनों के मुकाबिल में उसका सर खुद ब खुद झुक जाता है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि अपने रिश्तेदारों के दरमियान, अपनी फैमिली मेंबर्स के दरमियान, कम्युनिटी के लोगों के दरमियान इंसान को मेहरबान होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, ताकि इंसान का अखलाक और किरदार दीन का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। जैसे हमारे रसूल हैं, रसूल से लेना है। रसूल बड़े मेहरबान हैं, रहमतुन लिल आलमीन हैं। जब कुफ्र के मुकाबिल में आते थे, जब बातिल के मुकाबिल में आते थे, पैगम्बर इस्लाम से ज़्यादा कोई इस्तिकामत दिखाने वाला नहीं था। फ़ैदा अज़म, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता मशवरा करो, मेहरबान रहो, इस्तग़फ़ार करो, उनके लिए माफ़ी मांगो। फ़ैदा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुमने इरादा बना लिया तो फिर खड़े रहो, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो। शायद तुम अकेले हो या 313 तुम्हारे साथ हो या कोई मैदान में तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हें खड़े होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता हाँ रुहमाउ बैनहुम, मेहरबान रहो। पैगम्बर इस्लाम से सिफत लो मेहरबानी की। और तीसरी सिफत रुक्कअन सुज्जदा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहरबान हूँ और लोगों की खिदमत कर दो, खिदमत ही दीन है। बाज़ लोग कहते हैं ना सर्विस ही दीन है, वेलफेयर इज़ रिलीजन, उसके बाद रिलीजन से मेरा क्या सरोकार है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है नहीं 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 भैया, हाथ पैर अल्लाह ने दिए हैं, तो सर्विस भी करो, वेलफेयर के काम भी करो, एजुकेशन के काम भी करो, इंसानियत के काम भी करो, सजदा न भूलना, रुकू ना भूलना। अल मुस्ताक़त मुसल्ले से लेना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहाँ हमारे नबी के फ़दाइल बताए ना, बड़े फ़दाइल स्टेटस है, नबी होने के तौर पर अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम हमारे नबी को अता किया। इंदा सिदरतिल मुंतहा, जहाँ जिब्रील पीछे रह गए, हमारा रसूल आगे बढ़ गया। काबा कौसैन औ अदना, कोई तर्जुमा नहीं कर सका आज तक इस आयत करीम में। बहुत करीब हो गए अल्लाह की रहमत से, बहुत करीब हो गए अल्लाह की ज़ात से। फिर उसके बाद अल्लाह का तबारक व तआला फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मैं देता गया और मेरा बंदा लेता गया। और वो देने में थकता नहीं, और हमारा रसूल लेने में कब थकेगा। जब देने वाले का हाथ खुला हो तो लेने वाला कभी कहता है क्या बस है। वो देता गया, वो लेते, इतना बड़ा मकाम है नबी होने के तौर पर। वहीं पर एक जिम्मेदारी भी है नहीं, जब वो नबी होने का आसमान पर हैं तो ज़मीन पर आएंगे तो जाहिर सी बात है किसी ने आपको जादूगर कहा। जिम्मेदारी होती है ना, जिम्मेदारी के मुकाबिल में लोग ताना कसते हैं, गलत टाइटल से याद करते हैं। उतना बड़ा नबी आसमान पर अल्लाह बुलाकर बड़ा मकाम अता करे, ज़मीन पर आते हैं। कोई शायर कहता है, कोई साहिर का मैजिशियन कहता है, कोई मजनून कहता है, नऊदु बिल्लाह, कोई काज़िब कहता है, रसूल को झूठा कहता है। इतने सारे मकामात हैं। अल्लाह तबारक व तआला, घबराओ नहीं, तुम्हारे दो काम है रसूल, फस्बिर लिमा यक़ूलून, सब्र करो, पेशेंस इख्तियार करो, तुम अपने मिशन का ख्याल करो। लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है अपने काम को मुकम्मल करना। अगर लोगों से बातों को छीन लिया जाएगा तो लोग मर जाएंगे। इस लोगों के मिजाज को देख कर ये फ्री कॉल सिस्टम बनाया गया है। ये फ्री कॉल सिस्टम इसलिए बनाया गया कि बातें करते जाओ करते जाओ, तुम्हें बातों से रोक दिया जाएगा तो तुम मर जाओगे। जी, मैंने कहा था ना एक जुमला, लोगों ने शिकायत की है बॉडी पेन की, किसी ने शिकायत नहीं है कि ज़बान में मेरे दर्द हो रहा है, कोई टैबलेट दे दो। ज़बान में दिन भर जो सबसे ज़्यादा चलती वो ज़बान है। किसी ने आज तक कोई टैबलेट नहीं मांगी डॉक्टर से, मेरे ज़बान में दर्द है, कोई ऐसी टैबलेट दे दो मुझे सुकून आ जाए। नहीं, बंदा आँख सो ही जाता है, उसकी ज़बान चलती रहती है। लोग कहना लोगों का काम है, तुम कर दो फस्बिर। लेकिन उसके बाद का जुमला बहुत खूबसूरत, जो आए करीमा सूरह मुज़्ज़मिल में अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम की तरफ इशारा करके कहा, तुम रसूल हो, पैगाम पहुंचाना है, सब्र करो। तुम्हें ताकत लेनी है कहाँ से? तुम्हें ताकत लेनी है मुसल्ले से। जर्नी को जारी रखो, रिफ्यूल करना पड़ेगा तुम्हें ज़रूरत है और ताकत की, और पावर की, और एनर्जी की। कहाँ से लूँ? नमाज शब के लिए रात के अंधेरे में खड़े हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ताकत अता करेगा। दिन के उजाले में तुम बर्दाश्त भी कर सकते हो, फाइट भी कर सकते हो।
کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ میں سروس کروں کافی ہے، دین میرا مکمل ہو گیا؟ نہیں، جب تک میرا رابطہ مسلح سے سٹرانگ نہیں ہوتا، قوی نہیں ہوتا، میں رسول کا کمپینین یا رسول کا فالوور یا لوور نہیں بن سکتا۔ رکعن سجدا، ہاں تمہاری پرسنل لائف کو بھی مت بھولو، علیکم انفسکم، سروس کرتے کرتے گھر کو ہاتھ سے گنوانا بیٹھنا، یہ جنگ کے میدان کا سوچتے سوچتے پرسنل لائف کو نہ بھول جانا، نہیں، اللہ تبارک و عبادتوں کا سوچتے سوچتے اپنی پرسنل ہیلتھ کو، اپنی پرسنل لائف کو نہ بھول جانا۔ کہ جاؤ کام کرو، محنت کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، یبتغون فضلا من اللہ، لیکن یاد رہے رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی اسکالر کا، دن میں رزق کو تلاش کرو، جب رات چھا جائے تو رازق کو ڈھونڈو۔ رزق کے نکلنا بھی میری ذمہ داری ہے، رازق کو ڈھونڈنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہاں ان کے نشانیاں عبادت کی، یہ ہمارے لیے پیغام ہے آج کے دن کہ ہم اگر کمپینین بننا چاہتے ہیں تو یہ صفات ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو یاد کیا، اور آخری چوتھی آیت جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کا نام ذکر کیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کا نام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صاحبان انسان ایمان سے خطاب کیا، ایمان لے آؤ، عمل صالح انجام دو، تمہیں ایمان لانا پڑے گا ہر وہ چیز جو ہم نے ہمارے نبی پر نازل کی ہے، بما نزل علی محمد۔ کامنٹری اٹھا کر دیکھیے گا، کامنٹیٹرز، ہمارے میجورٹی کامنٹیٹرز کہتے ہیں یہ واحد آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کے نام کے ساتھ آپ کے لقب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہمارے رسول کا نام، رسول اللہ، خاتم النبیین ٹائٹل ذکر کیا، مقام اور منصب کو ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مطلق نام ہے، نہ رسول اللہ ہے، نہ خاتم النبیین ہے، نہ یا ایھا الرسول ہے، نہ ایھا النبی، صرف مطلق without any لقب اور ٹائٹل اللہ نے کہا محمد پر جو کچھ ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ۔ کامنٹیٹرز کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف قرآن کو مان لینا کافی نہیں ہے، محمد کی ذات کو بھی ماننا کا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد بما نزل علی محمد، یعنی جو قرآن رسول پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا، جو ذات محمد پر ہم نے نازل کیا ہے، حدیث قدسی ہو، روایتیں ہو، احادیث ہو، سنت نبی ہو، سیرت نبی ہو، کمپلیٹ پیغمبر اسلام کی پرسنالٹی پر ایمان لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات کمپلیٹ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، اس سے بہتر کوئی رول ماڈل دنیا میں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسیج بھی رکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کو مانو، مجھے قرآن کافی ہے، میرے پاس قرآن ہے، میں ہدایت پا جاؤں گا۔ صرف قرآن لے کر رسول کی ذات کو چھوڑ کر کبھی انسان ہدایت پانے والا نہیں ہے جب تک رسول کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بغیر تیرے نام کے یا رسول اللہ نہ دین پہچانا جائے گا نہ قرآن سمجھا جائے گا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا اعصی ویعظم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیئۃ قد اعطانی وعظیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا۔
خطبہ دوم ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، جہاں پر بات ولادت کی ہے پیغمبر اسلام کی، اور ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی، تو اسی کے ساتھ ساتھ آج سے ہفتہ وحدت دا یونٹی ویک کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول ہمارے بعض ہسٹورین نے ذکر کیا ہے کہ 12 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے، اور میجارٹی شیعہ اسکالرز نے 17 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے۔ ان دو تاریخوں کے درمیان جو دن آتے ہیں، جو ڈیز ہیں، وہ ان ڈیز کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت دا ویک آف یونٹی کے نام سے یاد کیا۔ یہ بہترین موقع ہے، مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، مسلمان ایک دوسرے کے قریب آئیں اور ایک دوسرے کے افکار کو سمجھیں، جو کامن چیزیں مسلمانوں کے درمیان میں ہیں، جو کامن تھاٹس ہیں، جو کامن بلیفس ہیں، اس پر کام کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے سے دوریاں اور فاصلے اور ڈسٹینس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خوبصورت جملہ ہے اسی رہبر کا کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں، لیکن دشمن ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، وہ ہاتھ کاٹتا جا رہا ہے اور ہم بحث کر رہے ہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں۔ ہاتھ رہیں گے تو باندھیں گے، ہاتھ رہیں گے تو کھلے رکھیں گے۔ وہ کاٹتا جا رہا ہے، ایک کے بعد دیگر ہاتھ کاٹتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھو یا ہاتھ کھولو، کم از کم دل کو اپنے ایک دوسرے سے قریب کرو، جو کامن ایشوز ہیں اس پر بات کرو، ایک دوسرے سے قریب ہو جاؤ۔ جب تک قریب نہیں ہوگے سمجھ میں نہیں آئے گا، آتے جاتے نہیں رہو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک دوسرے کو پہچانو گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دشمن کا پلان بڑا ہے، فیوچر پلان کر چکا ہے، اگر ہم آج جاگیں گے نہیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کرام نے تاکید کی گفتگو کریں اتحاد پر، یونٹی پر، ان کے فنکشنز میں جائیں، ان کو اپنے فنکشنز میں بلائیں، ان کی دعوتوں میں جائیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، ان کے شادی بیاہ میں جائیں، ہم کو اپنے گھر بلائیں، اپنے پروگرامز میں۔ یہ آسان لگتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ آغاز کرنا ہے، شروع کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ محبت ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ اور گفتگو ہوتی رہے گی، عقیدے کی گفتگو ہے کریں گے، فقہ کی گفتگو ہے کریں گے۔ جو عقیدے کی گفتگو کرتا ہے وہ سیکٹیرین نہیں ہو جاتا میرے بھائی۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا، کفار کی بات کی ہے، مسلمانوں میں منافقین کی بات ہے، فسادیوں کا تذکرہ ہے۔ عقیدے پہ بات کرنا، سچائی پر گفتگو کرنا سیکٹیرین کا مطلب نہیں۔ ہاں کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، ٹون کیا ہے ہمارا، کس طرح بلانا ہے لوگوں کو دین کی طرف، یہ معنی رکھتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم چاہیے اور خوبصورت طریقہ چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اپنے مکتب کی طرف، اپنے دین کی طرف دعوت دیں اور ان کو بلائیں۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو یونٹی کے انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے یونٹی کے لیے کہ یہ اتحاد کی جو دعوت ہم دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، اٹ از اے کمانڈ آف اللہ تبارک و تعالی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب حبل اللہ کا جو بھی معنی کریں، دین معنی کریں، رسول معنی کریں، قرآن معنی کریں، ولایت معنی کریں، لیڈرشپ معنی کریں، جو بھی آپ معنی کریں، بغیر یونٹی کے کوئی معنی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، کوئی معنی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے شیعہ کہ حبل اللہ کا مطلب امامت اور ولایت ہے، چلو یونٹی کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے شیعوں کے درمیان۔ کیا ہماری فیملی یونائٹیڈ ہے؟ کیا ہمارے رشتہ دار یونائٹیڈ ہیں؟ کیا ہماری کمیونٹی یونائٹیڈ ہے؟ کیا ہماری قوم یونائٹیڈ ہے؟ یونٹی کا مطلب ہونا آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ اگر ہے تو بسم اللہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جو بھی آپ معنی لیں یہ کمانڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا پوائنٹ، یونٹی ٹیکٹک نہیں ہے، ایک بہانہ نہیں ہے کہ چلو کسی کام کے لیے یونائٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، نہیں، یہ پرنسپل ہے اور اس پرنسپل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اتحاد سے کیا ملے گا غلط سوال ہے، اس لیے کہ اتحاد ہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔
اگر متحد ہو گئے تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. یہ پرنسپل ہے, اس کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس کو تیسرا پوائنٹ, یونٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے, پلان کی ضرورت ہے, کاموں کی تقسیم کی سے ڈیوائڈ آف ورک کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ہاتھ بٹائیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, کلیئر کریں ہمارے میسیج کو, پلان بنائیں, فیوچر پلان 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد, تب جا کر تھوڑی یونٹی ہمیں کمیونٹیز میں نظر آتی ہے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے جب دشمن متحد ہو رہا ہے. بقول مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں دیکھو, اس معاویہ کے لشکر کو باطل ہونے کا یقین ہے, پھر بھی یونائٹڈ ہے. ان کو پتا ہے واٹ دے آر ڈوئنگ رانگ, بٹ اسٹل دے آر آن ون پیج. 3 کنٹریز ہاتھ میں ہاتھ ملا رہا ہے ایران کے خلاف, ہم لے جائیں گے اس ریزولوشن کو UN میں. 3 کنٹریز جو آپس میں کبھی بیٹھ کر انہوں نے شاید پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہو, اور وہ یونائٹ ہو گئے ہیں ایران کے خلاف کہ ہم لے جائیں گے ریزولوشن کو پاس کرائیں گے UN میں. اب ایران پر نئے سانکشنز لگائے جائیں گے, UNO کی طرف سے سانکشنز لگائے جائیں گے, یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سانکشن. وہ باطل ہونے کے باوجود یونائٹڈ ہو سکتے ہیں کہ 4 مسلمان ملک آپس میں حق ہونے کے باوجود یونائٹ نہیں ہو سکتے. کیا ہمارے پاس اس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے, فیوچر پلان کسی کو بچانے کے لیے, کسی کے تحفظ کے لیے؟ اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے, پلان بنانا بہت ضروری ہے, تو تاکہ ہم دشمن کو پتہ چلے جنگ کے لیے نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, جنگ نہیں, مارنا نہیں, جلانا نہیں, یونائٹ ہو کر دیکھ لیں, صرف ہماری یونٹی سے دشمن ڈر جائے گا, ڈر جائے گا. کیوں نماز جمعہ فرض کی گئی ہے, لوگ آئیں سب شہر کی مسجد میں, ڈسٹینس رہے 6 کلومیٹر کے اندر لوگ جمع ہو جائے ایک مسجد میں. جب سب نمازی مسجد کے باہر نکلتے ہیں, اسٹرنتھ کا پتہ چلتا ہے. ہاتھ خالی ہیں, سر پہ ٹوپی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, ایک عظیم اسٹرنتھ کا پتہ چلتا ہے جب ساتھ چلنے لگتے ہیں. خوبصورت جملہ ہے, اگر چڑیاں برڈز یونائٹڈ ہو جائیں تو شیر کی کھال کو ادھیڑ سکتے ہیں. اگر ابابیلوں کے منہ میں کنکر آ جائے تو ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر سکتے ہیں. یہ طاقت ہے یونٹی میں. بتائیں سے دشمن کو ڈرانے کے لیے ضروری ہے کہ سب یونائٹڈ ہو جائیں. اس کے بعد آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں, ہاں یونٹی کر کے دیکھو. کہاں سے کریں؟ اپنے گھر سے شروع کرو, اپنے محلے سے شروع کرو, فیملی سے شروع کرو, اپنی کمیونٹی سے شروع کرو, اپنے ملک سے شروع کرو. ملکوں کو پیغام دو, ایک طرح کا سوچنے والے جو لوگ ہیں ان کو جمع کرو. نہیں, تھاٹس اگر ایک ہوتے ان کو جمع کرو. کہیں نہ کہیں سے ہمیں شروع کرنا ہے. اور دیکھو آج کا سب سے بڑا ظالم اور مسلمان دشمن طاقت کون ہے؟ کون ہے آج کا فرعون؟ کون ہے آج کا حامان؟ کون ہے آج کا نمرود؟ کون ہے؟ کم سے کم چلو ایک دوسرے کے خلاف نہ بولو, کم از کم فرعون کے خلاف تو بولو. ایک زبان ہو کر حامان کے خلاف تو بولو, آج کے نمرود کے خلاف تو بولو. چننا, ظالم کو سلیکٹ کرنا, اس کے خلاف متحد ہونا, یہ آج کی ہماری سب کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عظیم نعمت پروردگار عالم سے خود کو لیس کر سکیں, کمیونٹی تک پیغام دے سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد رکھے انشاءاللہ. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة والأئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.